میں کل مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے گیا, مجھے طارق جمیل لگا ہی نہ, مجھے تو کھوکھلا اللہ اکبر بغیر پتوں کے درخت لگا. میں نے کہا کسی وقت گر جائے گا. میں نے کہا حوصلہ کرو. کہا کمر ٹوٹ گئی, اب کھڑا نہیں ہو سکتا. دو بندے پکڑ کے لے جا رہے تھے. کہنے لگے عبدالحنان دعا کرنا, اللہ اکبر, بیٹے باپ کا جنازہ اٹھائیں, کوئی باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے. میں نے ایک میں جوان پتر دا جنازہ چکیا, میرے بچے کوئی نہیں. میں ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا, لیکن جب اللہ اکبر آزمائش میرے گھر میں آئی تو پھر صبر میرے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے. اللہ کی قسم اس کے رونے پر مجھے پتہ ہے. جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے, کہنے لگے بھائی جب سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھنا, میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں ان نفلوں کا ثواب میرے بیٹے کو دے دینا, یہ طارق جمیل پر تمہارا احسان ہوگا. ہن بھی اولاد کہندی ساڈے ماں پیو ساڈے لیے کی کیتا ہے. جا جا رات کو جب تیرا باپ سو رہا ہو, اس مردہ لاش کے جسم کو سونگ کے دیکھنا. خدا پاک کی قسم پسینے کی بدبو نہیں آئے گی, بلکہ اولاد کے مستقبل کی خوشبو آئے گی. یہ وہی باپ ہے جو آدھی چمچی چائے میں ڈال کے آدھی بچا کے رکھ دے, پتروں دے کم آئے گی. نیا جوڑا نہیں پہنتا, پتروں دے کم آئے گا. اور میرے عزیزوں بازار سے مطلب کی چیز نہیں کھاتا کہ پتروں دے کم آئے گا. پتر کہندے ساڈے ماں پیو ساڈے لیے کیتا کوئی نہیں. اور میرے ویرا سکلیل کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر فقیر عرض کر کے جائے گا, خبردار زندگی کے جو فیصلے تمہاری مرضی میں آئے کر لینا, لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا. کینسر جیسے مرض کو برداشت کرتے ہیں, جب بیٹا اپنی مرضی چلا کے گھر آباد کرتا ہے ماں باپ سے مرض برداشت نہیں ہوتا. ابا فالج میں چلا جاتا ہے, ماں کومے کے اندر چلی جاتی ہے. اور خبردار ان کی طرف انگلی بھی کبھی نہ اٹھانا. اف کہنا تو دور کی بات ہے, چیخنا تو دور کی بات ہے, چلانا تو دور کی بات ہے, ان کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا. خدا پاک کی قسم ماں باپ پر تیری انگلی اٹھ گئی تو روزے والا بھی ناراض ہو جائے گا, عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا. ماں دکھیاری زمین پر کہتی ہے خیر ہوئے, آسمان کے سارے فرشتے کہتے ہیں خیر ہوئے, اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی کہہ رہا ہوں خیر ہوئے. باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا لے, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جی جی کیا مانگنے لگا, مجھے پتہ ہے کیا مانگے گا, مجھے پتہ ہے کیا مانگے گا. فرشتوں اس کو دے دو دے دو دے دو, اس کو لب نہ ہلانا, مجھے رو کے نہ دکھانا. ظالم کا ظلم برداشت کرتا ہوں, باپ مجھے رو کے دکھائے میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اس کو کہہ دو 4 بال تیری داڑھی کے سفید ہیں, پتہ نہیں نمازی ہے کہ بے نمازی. جب یوں کر کے کہتا اللہ پتنا دی خیر کر دے, اللہ فرماتے ہیں ہاتھ جلدی نیچے کر لے, تو جب میں غم میں دیکھتا ہوں تو میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. ان کو راضی راضی قبر میں بھیجنا, ان کو راضی راضی اپنے گھر میں رکھنا. میرے پیارے شادی کے بندھن میں کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شادی کے بندھن میں مانے, پہلی رات بیوی کو سمجھا دینا جسم سے چمڑا علیحدہ کر برداشت کروں گا, لیکن میرے سے ماں باپ علیحدہ نہ کرنا. یوں سمجھ تیری شادی ایک سے نہیں ہوئی, گھر کے 3 افراد سے ہوئی ہے. ابا اللہ اکبر نکاح تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ اکبر آج کی بات میرے باپ کی خوشیوں کی وارث تو ہے, میری ماں کی خوشیوں کی وارث تو ہے. انہیں دکھ دے گی تو اپنے شوہر کو دکھ دے گی. اگر یہ دکھی اپنے کمرے میں سوئیں گے تو مجھے تیرے ساتھ بستر پہ لیٹنے پہ آرام نہیں آئے گا. مجھے گرم دے نہ دے, لیکن ان کا تو خیال کرنا. اگر یہ راضی ہوگے تو کاروبار میں میرے برکتیں آئیں گی, اگر یہ راضی ہوگے تو صحت سلامتی میرے دروازے پر آئے گی, اگر نہ یہ ناراض ہوگے تو میری اولاد سے اللہ میرے منہ پر چپیڑے مروائے گا. یہ تربیت تھی جو گھر کے اندر دینی چاہیے تھی. اللہ اکبر. قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی. سنیے بھائی, پہلی رات, اب تو دوسرے دن کہتے ہیں سس کرنا بڑے ورنہ طلاق ہے. مولوی صاحب میں کیا کروں, اس کی ماں کے ایسی ایسی پٹیاں پڑھا کے جاتی ہے, جس دن اس کی ماں آ جائے میرے گھر میں لڑائی ضرور ہوتی ہے. قاضی شرح کا نکاح ہوا, بیوی پہلی رات آ کے بیٹھی, قاضی شرح نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا, کہا معذرت کے ساتھ جسم پہ ہاتھ نہ لگانا, پہلے یہ بتاؤ میری ذمہ داری کتنی ہے, مجھے بتائیں میں نے گھر کا کیا کیا کام کرنا ہے, مجھے بتائیں آپ کو ناشتہ کتنے بجے دینا ہے, مجھے بتائیں آپ ہفتے میں کپڑے کتنی مرتبہ پہنتے ہو, مجھے یہ بتائیں آپ کے سونے کی کیا ترتیب ہے, آپ کے اٹھنے کی کیا ترتیب ہے, رات کو کس وقت سوئیں گے اور آپ کو صبح کس وقت اٹھانا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں. اللہ پھر مجھے آپ یہ بتائیں, اللہ اکبر, میں کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ
مرتبہ مجھے بدلنے کی اجازت ہے، آپ 10 مرتبہ روٹی کھائیں پکا کے دوں گی، آپ بتائیں جو آپ آٹا لے کے آئیں گے اس میں سے مجھے کتنی مرتبہ روٹی کھانے کی اجازت ہے، مجھے آپ بتائیں کتنے دن بعد میں اماں کے گھر جاؤں، کتنے دن بعد میں ابا کے بلاوے پہ گھر جاؤں، اگر آپ کہیں گے تو چلی جاؤں گی، اگر آپ کہیں کہ آج کے بعد ماں باپ کے گھر میں نہیں جانا تو میں ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کر کے دامن پھیل گیا، کہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہو کس کا تجھے دودھ پلانے والی تیری ماں کا، بھلا ہو کس کا تربیت کے اللہ اکبر موتی تیرے آنچل میں پرونے والے تیرے باپ کا، اللہ اکبر تو نے سب باتیں کہہ دی، اللہ اکبر اب اپنی ماں کو پیغام دے دے، اپنے باپ کو پیغام دے دے، آج کے بعد اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، قاضی تمہیں نہیں روکے گا، یہ بتا ماں کو کب گھر بلانا ہے، میں لینے جاؤں گا کہ ماں کو میں چھوڑ کے آؤں گا۔ جب گھروں کے اندر ایسی تربیت ہوتی تھی تو خدا کی قسم گھر کے اندر بچہ ولی پیدا ہوتا تھا، اگر ایسی تربیت ہوتی تھی شاہ جی اللہ بھلا کرے آپ کا، اللہ اکبر۔ ہم نے تو اپنے پرانے وقتوں میں دیکھا اور ہماری بھی 55 سال ہو گئی جب تھے 12 13 14 سال کے، اللہ اکبر میری ماں کے میکے سے ماما آیا کرتا تھا، ہم اسٹیشن سے بیگ سر پہ اٹھا کے پیدل اس کا لے کے آیا کرتے تھے، جب اس کے جانے کی تیاری ہوا کرتی تھی تو اس کا بیگ چھپا دیا کرتے تھے، پھپھیوں کے کپڑے برقے چھپا دیا کرتے تھے، پھپھی رہ جا پھپھی رہ جا۔ اب تو میرے عزیزو اللہ اکبر پھپھی گھر آوے امی گھر کوئی نہیں رہتی، کہتی لے پہنانو سوال میں پھر آواں گی، اس طرح گھر بنتے ہیں۔ سمجھا دینا ثقلین خدا کے واسطے آنے والی کو، محنتیں کر کر کے تیرا لال جوڑا، محنتیں کر کر کے جتنا بھی زیور بنایا ہماری خون پسینے کی کمائی ہے، تجھے پتہ ہے میرے گھر کے بسانے میں میری ماں کی کتنی مرتبہ راتوں کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہاتھ اٹھے، گھر کو جنت بنانے کے لیے آنا، گھر کو جہنم بنانے کے لیے آنا، اگر جنت بنائے گی تو میری خدمات تیرے ساتھ ہے، اگر جہنم بنائے گی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے گھر کا شرازہ ہی بکھر جائے گا۔ میں تجھے لال جوڑے میں براتیوں کے سامنے لے کے آیا ہوں، اللہ اکبر پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا ہوں، خبردار یہ پھول کی اہمیت کو پھول گھر کے اندر کھلنے دینا، وگرنہ تیری مرضی ہزاروں گھر بنے ہزاروں ٹوٹ گئے۔ یہ ازواجی زندگی کا معیار علماء کرام سے سیکھا جائے، علماء کرام سے آ کے پوچھا جائے کہ ہم نے ازواجی زندگی بنانے کیسی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی ننھے منھے پیارے پیارے میرے بھائی ماشاء اللہ، اتنے ننھے بھی نہیں ماشاء اللہ، 2-4 بچوں کے باپ ہے، بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں ماشاء اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کے نصیب اچھو۔ ازواجی زندگی کا کردار ملے گا تو خدا کی قسم آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ملے گا، قرآن پاک کے اندر گھس جاؤ قرآن والی زندگی سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی یونیورسٹی کالج سے ملے گا۔ میرے عزیزوں کیوں اپنی زندگی کو ایسی کھوکھلے گھڑوں کی طرح خالی برتنوں کی طرح اپنی زندگی پھونپا ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں پرسوں ترسوں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ لگے مولانا مردوں سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی، میں نے کہا ان بیٹیوں سے پوچھو، ہر بندہ لنگڑا لولا نظر آتا ہے، ہسپتال کے اندر فالج ہو گیا، بلڈ شوٹ کر گیا، عورتوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اولاد کے ذریعے میرے عزیزوں کہلواتی ہیں، کبھی بچہ باپ کے آگے مزوری کرتا ہے، کہتی میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، یہ اس کو جواب دو، کبھی بیٹیوں کے، اور آج تک عارفی صاحب ہم نے نہیں دیکھا کبھی بیٹیاں باپ کے آگے بولی، اب تو باپ کے آگے بیٹی مزوری کرتی ہے، باپ کا شرم سے سر ہی جھک جاتا ہے اور کہتا ہے جب بیٹی میرے آگے مزوری کرنے لگی میری زندگی کا کک ہی کوئی نہیں بچا ہے۔ آج گھر کے اندر میرے عزیزوں بیٹیاں اپنی مستقبل نہیں خود بنا رہی، نہیں بابا آپ نہ بولنا، اگر آپ نے بولنا تھا تو مجھے آپ نے پڑھایا کیوں ہے، اگر آپ نے پڑھایا تو زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، ابو جی شادی تو نہیں کرنی، ابا شادی میں کرنی ہے، تائے دے کردہ ابا جی بندر نہ میں نہیں کرنی، اچھا تیری ماں دے کر تیری پھپھیاں دے خالہ دے، نہیں ابا جی میں کوئی نہیں کرنی۔ کیڑا سورما لے کے آئے گی جو باپ کو باپ نہ سمجھے، عورت کو پیر کی جتی سمجھے، بھائی کو بھائی نہ سمجھے، باپ کو باپ نہ سمجھے، کون سا لے کے آئے گی جو تیرے جہیز کا بھی سودا کر کے چلا جائے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا پرایا دشمن مارے گا دھوپ میں پھینکے گا، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا، درد تو اپنے کو ہی ہوتا ہے، چلو 10 کو نہ صحیح 11ویں کو تو احساس پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ خاندان میں، اب ڈاکٹروں نے پتہ نہیں نفرت کی آگ پھیلانے کے لیے کہہ دیا کہ خاندانوں سے باہر شادی کرو۔ کل بھی میرے عزیزوں ایک سب انسپیکٹر کا انٹرویو میرے عزیزوں چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سر جی آپ میرا تبادلہ نہ کرواؤ، میرے 3 بچے ہیں فلانے مرض میں مبتلا ہیں، کیا وجہ بنی کہ
کہ میرے باپ نے خاندان میں شادی کر دی، اللہ اکبر، میرے نانی کے رشتہ داروں میں شادی کر دی، کیا وجہ بنی؟ میری امی کو پتا تھا پھر بھی کر دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بجائے سمجھانے کے خدا پاک کی قسم کسی کے مرض سے خاندان سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، یہ مرض اللہ کے پاس طرف سے، شفائیں اللہ کی طرف سے۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں پڑھا لکھا ان یونیورسٹیوں کا مارا ہوا پڑھا لکھا کہہ رہا تھا آپ کو نہیں پتا خاندان میں شادی نہیں کرنی تھی، آپ کو نہیں پتا جراثیم لگ جائیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے میرا نبی تو توڑے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو پھپھی مامی کے رشتوں کو توڑ رہا ہے، تو ماسی خالہ کے رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ بدر فتح ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، 70 قیدی ہو کر حضور کے حجرے کے پیچھے لا کے باندھ دیے گئے۔ رحمت والے نبی رات کو اٹھ کے آ گئے، بلال یہ اوئی آئی کی آواز کس کی ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ بلال ذرا دیکھ گیا، کملی والے جانور بھی کوئی نہیں، انسان بھی کوئی نہیں۔ بلال اللہ اکبر، یہ اوئی آئی کی آواز کس کی آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ جو بدر کے قیدیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ رسیاں سخت ہیں اس لیے اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بلال سزا جزا تو کل ہوگی، لیکن اس وقت ان کی رسیوں کو کھول کے آ جا، مجھے ان کی تکلیف کی وجہ سے بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے۔ یہ کون تھے جنہوں نے سمیہ کو شہید کیا؟ یہ کون تھے جنہوں نے بلال کے چمڑے ادھیڑے؟ یہ کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ یہ کون تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکے میں داخلہ بند کر دیا؟ اللہ اکبر، نبی ان کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ ہمارے دشمن بن کے قاتل بن کے بدر میں آئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے مہمان بن کے آئے۔ بلال آج 2 دن انہیں آئے ہوئے ہو گئے، انہیں کوئی کھانا کوئی روٹی پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ انہوں نے کہا دشمنوں کو پوچھیں۔ فرمایا بلال فجر کی اذان آمنہ کا لال مصلی پر، اللہ پتا بھی ہے مکے سے میرے داد کو میں سے 70 قیدی آئے، تم نے کھانے کو پوچھا؟ صحابہ اکرام حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے طائف کی گلیوں تک آپ کو دھکے دیے، جنہوں نے مکے میں آپ کا داخلہ بند کر دیا، کملی والے صاحب یہ طالب کی گھاٹی آپ کو یاد کوئی نہیں، رحمت والے وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا یاد کوئی، منہ دیکھ رہے ہیں۔ چلو چلو اٹھو، کیا کریں؟ ان سارے قیدیوں کو ایک ایک کر کے اپنے گھر لے جاؤ، ان کو رجا کھلا کے لاؤ، یہ بعد میں ہوگا ان کو چھوڑنا ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، لے جاؤ۔ اب بیٹھے کون ہیں؟ جن کے زخموں جن کے جسموں پہ زخم ہے، آ جا بھائی آ جا، تو نے مارا تھا نا، آ جا تجھے گھر کھانا کھلا کے لاؤ۔ دو ایسی مساوات اور ایسی مثال دو، جس نے مارا اسی کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا بات، میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ تیری طرف دیکھے گا نہیں، جا کھانا کھا کے۔ 69 صحابہ 69 سرداروں کو لے گئے، ایک سردار بچا، ایک صحابی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال اس کو کہہ دے کہ اس کو لے جا۔ بلال آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ ابھی یہ تھوڑی دیر، بلال چپ کر جا۔ بلال خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب لے کے گیا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ ابھی تو مجھے کہہ رہا تھا 4 دن کے فاقوں نے میری شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا اور یہ مہمان لے کے جائے گا۔ کہا بلال وہ اپنی ذات کے ساتھ تھا، یہ آمنہ کے لال کا مہمان ہے، کچھ بھی بیچنا پڑا اسے رجا کے بھیجوں گا۔ اتفاق سے اسی دن محلے میں سے 2 روٹیاں سالن آئے۔ بیوی اس انتظار میں کہ کھانا دونوں مل کے میاں بیوی کھائیں گے۔ اب یہ گھر السلام علیکم، کب بڑی دیر کر دی اللہ کے بندے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا کھانا؟ کب پڑوسی کے گھر آٹا آیا تھا، روٹیاں 2 پکا کے ہمارے گھر بھیجنی۔ کہا آج بھی فاقے کے ساتھ ساری رات گزارنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، کہا مہمان آیا ہے۔ اب وہ بولنے لگی مہمان، اور چپ میرا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ فوراً ہی سارے غصے ٹھنڈے ہو گئے، چنگیر سالن روٹیاں لے کے آ گئی۔ لو بھی کھلاؤ، کہاں بیٹھ کے کھلاؤ گے؟ جب وہ روٹی سالن لے کے چلنے لگے، کیسا ہے؟ کہ بڑا گبرو۔ کہ 2 روٹیوں میں گزارا کہاں سے ہوگا؟ کہ اللہ اکبر، تو دسترخوان بچھا، میں اللہ سے دسترخوان کے بھرم کے لیے دعا کروں گی، برکت وہ دے گا، رجا دے گا۔ پھر واپس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کی بندی، عرب کا دستور نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آجے میں آجے، کہ اللہ کی بندی عرب کا دستور نہیں ہے۔ کہ کیا دستور؟ کہ عرب میرے صرف 5 منٹ ہے میرے بھائی، ماشاء اللہ، ادھر آجے، اوپر آجے، اوپر آجے، اوپر آجے، ماشاء اللہ، اہلا و سہلا، برابر۔ اللہ کی بندی مہمان ہے، دستور ہے عرب کا، میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، ساتھ بیٹھ کے، میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ میزبان بیٹھیے، لیکن عارفی صاحب کو ہمارے دسترخوانوں کا بہت پتہ ہے، 2 کھانے والے ہوتے ہیں، 15 اے کھا لو جی، اے کھا لو، اے بھی کھاؤ، اے کھاؤ نا، یہ ماشاء اللہ بڑی اللہ کے بندے، یہ سر سے چڑیل کا سایہ، بھوت کا سایہ پرے ہوگا تو میں کس چیز کو ہاتھ ڈالنے کا موقع ملے گا؟ میزبانی، میزبان کے، مہمان کے ادا دسترخوان کے۔
میزبان یا خود بیٹھے یا باہر چلا جاؤ، یہ بھی آداب سیکھ لو. نمازوں کے فرض واجبات سیکھ کر دسترخوان کے بھی فرض واجبات سیکھ لو میرے لیے. مولوی صاحب یہ بڑے برکت والے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا، اللہ کے بندے ہماری ہتھکڑی کھولے گا تو یہ کھا کے دکھائیں گے. تو کمرے تو باہر جیسی کسرہ کٹ کے رکھ دینے، ورنہ ہم ٹکڑے ہی کھا کے جائیں گے ایسی بھائی. اور پھر ایک ایسی نپتی مصیبت ماری مصیبت چلی. شکر کرو باتھ روموں کا دروازہ ہے، اللہ کی قسم اگر دروازہ نہ ہوتا تو ہماری ٹٹی پیشاب کی بھی تصویر اتار کے نیٹ پہ چڑھا دیتے. مولوی صاحب نے لوٹا سجے پڑھا، مولوی صاحب نے کپڑے پڑھے، خدا کے واسطے وضو کرتے ہوئے نیٹ پہ تصویریں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری تصویریں بناؤ، پھر فتوے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. مولوی سیلفی بناتے ہیں، ہم نے کس کو کہا ہماری سیلفی بناؤ؟ ہمیں تو آپ کہتے ہو حضرت آپ کی مہربانی تصویر بنا کہتے جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم کہتے ٹھیک ہے بھائی، جیسا تیرا بھلا ہوگا ویسا ہمارا بھلا ہو جائے گا بھائی. تو تھوڑا سا دین سیکھیے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے دسترخوان ہے بھائی اور آداب ہے مہمان نوازی کے. میزبان ساتھ بیٹھے، کیا کروں؟ دسترخوان پر کھانا رکھا، جلدی سے گھر سے باہر 7 درخت تھا، کس چیز کا اللہ ہی جانے، 2-4 پتے توڑ کے لایا. کھاؤ جی. وہ روٹی کا ٹکڑا یہ پتا منہ میں چبا رہا ہے. انہوں نے کہا خیر ہوئے، اب پتہ نہیں مرض ہے کیا اس کا، مجھے اتنا پتہ نہیں، جتنا سنا اتنا سنا دیتا ہوں. پہلا پتا کھایا، کڑواہٹ محسوس ہوئی، اس کے لقمے کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. دوسرے پتے پر آنکھ سے آنسو آنے لگ گیا. ایک دن ایسے گزرا، دوسرا دن، جب تیسرے دن باری آئی تو اللہ اکبر، روٹی کھانے والے نے پتے کھانے والے کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا بتا تو صحیح، لوہے کے ہو، پتل کے ہو، پتھر کے ہو، ہم نے تمہیں مارا، ہم نے تمہیں دھکے دیے، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم نے تمہارا پانی بند کیا، تم اپنے گھر کا کھانا کھلا کے کچھ پتے چبا رہے ہو، بتاؤ تو کردار تمہیں کہاں سے ملا؟ صحابی نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ اکبر، یہ کردار ہمیں اس سے ملا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. پھر دیر کر لقمہ پھنس نہ جائے، جان نکل نہ جائے، پانی کا گھونٹ پہلے بعد میں پیوں گا، پہلے اس کے قدموں میں جا کے بیٹھوں گا. اب وہ جو مکے کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کے ساتھ گیا کہ دنیا کے بڑے دسترخوان دیکھے نہ محمد تیرے جیسا غلام دیکھا، نہ غلام جیسا دسترخوان دیکھا. جلدی کر، جو کلمہ پڑھا کہ اسے انسان بنایا وہ کلمہ مجھے پڑھا دے. آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آج اس کی ہدایت کا ذریعہ تیرا دسترخوان ہی بن گیا ہے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھا کہ دنیا والوں کو جا کر بتلاؤں گا غلام بھی اعلیٰ اور آقا کا کردار بھی اعلیٰ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور لوگوں نماز کے سجدے تو دنیا کو دکھا دیے، محمد کا اخلاق بھی دنیا والوں کو دکھاؤ. بس آخری 2 منٹ رہ گئے کہ 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. جہاں سے بات شروع کی، کتنا اللہ کے ساتھ بندے کا اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. 3 اللہ کے ولی، مالک بن دینار، حسن بصری، شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ. توبہ پہ بیعت چھڑ گئی، توبہ کرے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. حسن بصری کہنے لگے آنکھ سے آنسو نکلے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی. مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اور شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انسان پکی نیت کر لے گناہ نہ کرنے کی اور توبہ کر لے، ہو گئی. اور بحث آپس کی بحث ہے. کونے کے اندر ایک اللہ کی ولیہ بیٹھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سب سے پوچھ لے، اس سے تو پوچھو کہ تو ہی پوچھ لے. زور سے رابعہ، بھائی رابعہ اپنی دھن میں اپنی لگن میں اللہ سے ملاقات کر رہی ہے کہ رابعہ منہ چڑھایا. حسن بصری تو میرا ویری تو نہیں، جب بھی میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو اپنے فتوے اپنے پاس رکھ، مجھے تو اپنے یار سے ملاقات کرنے دے. کہ یار سے پوچھ کے بتا بندے سے صلح کیسے کرتا ہے. کہ تم نے کتابوں میں کیا پڑھا؟ کہ میں نے تو پڑھا آنسو نکل جائے توبہ قبول ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں توبہ قبول ہو گئی، پکی توبہ کرے توبہ قبول ہو گئی. کہنے کی 2 منٹ ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں. آسمان کی طرف نگاہ کی، مسکرانے لگ گئی. حسن بصری اگر آنسو نہیں نکلیں گے کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو نے اندر جھانک کے دیکھا، پکی توبہ کی ہے، سچی توبہ کی. کہ رابعہ